السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، میں اس کی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں قرآن پاک کا ترجمہ آپ کے ساتھ ایک ترتیب کے ساتھ اور اس سے پہلے تجوید کو انتہائی آسان کر کے آپ لوگوں کو اس کے پورے قواعد کے ساتھ سمجھایا گیا ہے یہاں پہ اس چینل پہ۔ آپ لوگ جو ان سے نئے ہیں وہ شروع سے لے کر میری ان تمام اسباق کو دیکھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں۔ جس ٹاپک کی بھی نہ سمجھ آئے وہ اس کے اندر اس چینل پر موجود ہے۔ پارہ نمبر جو سا ہے وہ ہے 11 سورہ یونس ہے، اور آیت نمبر انشاءاللہ تعالی میں شروع کروں گی 46 سے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔ وَإِمَّا اور اگر نُرِيَنَّكَ ہم دکھائیں آپ کو بعد الذی وہ چیز نعدہم جو ہم وعدہ کرتے ہیں ہم ان سے، او یا نتوفینک ہم فوت کر دیں آپ کو، فإلینا تو ہماری طرف مرجعہم لوٹنا ہے ان کو، ثم پھر اللہ تعالیٰ شہید گواہ ہے علی اس پر ما یفعلون جو وہ کرتے ہیں، یعنی کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پیغام کو کیا کر رہے تھے، یہ سمجھ کر سن کر انتظار کرتے تھے کہ سب فوت ہو جائیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے اسی قسم کے منصوبے بناتے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ وَلِكُلِّ اور واسطے ہر ایک امت کے رسول ایک رسول ہے، فَإِذَا پھر جب جاء آ جائے گا رسولہم رسول ان کا، قضیہ فیصلہ کر دیا جائے گا، بینہم ان کے درمیان، بالقسط قاف سین طا انصاف کے ساتھ، وہم اور وہ لا نہیں، یظلمون وہ ظلم کیے جائیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ یہاں پر حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امت محمدیہ کا فیصلہ سب سے پہلے کیا جائے گا، جیسا کہ فرمایا اگرچہ ہم سب کے بعد آنے والے ہیں لیکن امت محمدیہ قیامت کے کو سب سے آگے ہوں گے اور تمام مخلوقات سے پہلے ہمارا فیصلہ کیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ پوچھا گیا کون؟ تو فرمایا جس نے میری نافرمانی کی وہ۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ اور یقولون یا کا جو ضمیر ہے وہ کہا جا رہی ہے، وہ کہتے ہیں متا کب ہے، ہاذا یہ، الوعد یہ دھمکی، یعنی کون سی دھمکی، عذاب آ جانے کی، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچی۔ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ لکل امت اجل
إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ قل کہہ دیجئے لا نہیں املکو میں مالک لنفسی اپنی جان کے لیے درن کسی بھی نقصان کا، ولا اور نہ ہی نفعن نفع کا، الا مگر ما جو شاء چاہے اللہ تعالی، لکلی ہر ایک کے لیے، یعنی امتن کیا ہے ہر امت کے لیے، اجلن ایک مدت ہے، اذا جب جاء آ جائے گی اجلہم اس کی یا ان کی مدت، فلا تو نہیں، یستأخرون حمزہ خارا وہ دیر لگائیں گے، ساعتن ایک گھڑی، ولا اور نہ، یستقدمون قاف دال میم وہ آگے بڑھیں گے۔ یہ مشرکین کے عذاب الہی مانگنے پر کہا جا رہا ہے کہ میں تو اپنے نفس کے لیے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، یہ سارا اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنی مشیت کے مطابق ہی کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ علاوہ ازیں اس نے ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس وقت تک موعود کو مہلت دیتا ہے، لیکن جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ ہی آگے سرک سکتے ہیں۔ قل ارأيتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون۔ قل کہہ دیجئے ارأیتم کیا دیکھا تم نے، ان اگر اتاکم آئے تمہارے پاس، عذابہ عذاب اس کا، بیاتن بایاتا رات کو، او یا نہارن دن کو، ما کیا، ذا کچھ، یستعجل عین جیم لام جلدی کریں گے، منہ اس سے، المجرمون مجرم لوگ۔ یعنی عذاب تو ایک ناپسندیدہ چیز ہے جس سے دل نفرت کرتے ہیں اور طبیعتیں انکار کرتی ہیں، پھر اس میں یہ کیا خوبی دیکھتے ہیں کہ اسے جلدی طلب کرتے ہیں۔ چلیے آیت نمبر 50 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھ کے پڑھنا ہے اور کویسچن کا آنسر لازمی دیا کریں۔ اپنا فیڈ بیک کے اندر آپ کے کویسچن کا آنسر ہونا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔